صاحبو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم نے تو مودت کے دڑے میں کھڑا ہونا، اور میں ایک معیار یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، محبت اور ہے مودت اور ہے۔ محبت کیا ہے؟ ہیر رانجھا، سونی مائی وال، سسی کنو، رومیو جولیس، یہ وہ تاریخ کے عاشق ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوئی نہ ان کی اولاد ہوئی، ادھوری چیز کا نام محبت ہے۔ اکمل، اشرف، اعلیٰ صفات والی مودت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، کچھوا، ڈڈو، بطخ، بھینس، کتا، یہ پانی سے محبت کرتے ہیں، یہ پانی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ لیکن پانی کا ایک ایسا جاندار ہے جو پانی سے مودت کرتا ہے، بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ پانی کا ایک ایسا جاندار ہے کہ جو پانی سے کیا کرتا ہے؟ مودت کرتا ہے۔ تو مودت کیا ہے؟ یہ جو گائے، ڈڈو، کتا، بھینس، یہ پانی سے محبت ایسے کرتے ہیں کہ پانی میں جانا پسند کرتے ہیں اور پانی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ جو جاندار پانی سے محبت کرتا ہے اس کا نام ہے مچھلی، باہر نکال کے 2 منٹ رکھو گے پھرک کے مر جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو اہل بیت، گھرانہ اہل بیت سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، رب کے محبوب کی زبان ہے، آپ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے اپنے محبوب کی محنت کی اجرت تم سے مودت کی صورت میں مانگی ہے۔ اے مسلمان کہلانے والے، اے قاری، اے حافظ، اے مفتی، اے علامہ، اے مولانا، سب یہ سن لو، تمہیں عزت ملی ہے محنت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر حضور محنت نہ کرتے آج تم اسلام کی لذت نہ پا سکتے، نہ دین کی وجہ سے تمہاری عزتیں ہوتی، جن کی وجہ سے عزت ہے ان کی اولاد سے تعلق ایسا جیسے مچھلی رکھتی ہے، ایسی آداب کا نام مودت ہے، مودت کرنا ضروری ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ، سب کی آواز آئے سبحان اللہ۔ ایسی عادات کا نام مودت ہے، محبت نہیں۔ تو قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ تو بخیلیاں ویسے ہی 1400 سال بعد اتنا عرصہ گزر گیا، اصحاب رسول اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہے۔ دیکھو اصحاب ثلاثہ میں کوئی کسی ایک صحابی کی اولاد کو اٹھا کے تاریخ کا مطالعہ کرو، مجھے کسی ایک بچے کا نام حسن بتا دو، حسین بتا دو، علی بتا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے فرزند بچے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے ہیں، حضرت عثمان بن عفان کی اولاد ہے۔ ان کی نسل میں کسی کا نام علی، حسن، حسین یا فاطمہ بتا دو، وہ اتنا ادب کرتے تھے اہل بیت کا کہ اولاد کا نام بھی نہیں رکھا، بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ تو پیار کرتے تھے، تو محبت کرتے تھے۔ اور تم نے آج کیا شوگر لگائے ہوئے ہیں، 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر بن خطاب کو ضرب لگی، 3 دن بعد ان کا دنیا سے رخصتی ہوئی۔ بعض روایات میں 23 ذی الحجہ بھی آتی ہے، یعنی کہ 26 کو آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ ڈرامہ کیا شروع کر دیا ابھی، اور یہ کل ہوا ہے، یہ مجھے پتا ہے کل ہوا ہے۔ یہ جن مولویوں کا آٹا ختم ہوا ہے نا،
کیونکہ وہ صرف سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی بات کر کے ہی آٹا آتا ہے. اور چلیا صحابہ کی بات کر کے تجھے فیکٹری والوں سے آٹا مل سکتا ہے, کارخانے والوں سے آٹا مل سکتا ہے, بڑی بڑی ملوں والوں سے آٹا مل سکتا ہے, لیکن آٹا جو تو کھاتا ہے یہ خیرات حسین ہے. یہ تو آٹا کہیں اور سے تو نہیں ملتا, یہ آٹا فیکٹریوں سے ہی ہے, فلور ملوں سے آٹا آتا ہے, لیکن اس آٹے کی جو وجہ ہے نا اس وجہ کا نام مولا حسین علیہ السلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد. تو کیا یکم محرم کو تمہارا یہ دن رکھ لینا کہ یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے, کیا فرق پڑے گا؟ چلو تم 10ویں محرم کو کہہ دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو فوت ہو, کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے یہ کہنے سے ہم اصحاب رسول کے دشمن بن جائیں گے؟ ہم اصحاب رسول کے نہیں بنیں گے. ہم جو وجہ ہے وجہ کو سمجھ کر ہم منافق کی منافقت کو سمجھتے ہیں. اصحاب رسول کا نام لے کر تم اہل بیت کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہو. میں نے پہلے بھی بات کی, 22 رجب المرجب کو ہم نے کنڈے پکائے اور کھائے اور کھلائے, یہ کھا کے چلے گئے, ادھر جا کے انہوں نے نمک کٹا کھول دیا, اور جی نہیں اس کو تو یہ ہوا, کیا ہوا تھا؟ تکلیف ہوئی, بہت بڑی تکلیف ہوئی. اب تکلیف ہوئی, ہمارا کیا اس میں کر, اور تمہیں مروڑ پڑتے ہیں تو تمہاری بیماری ہے اور علاج ہے کی ہے. یہ میں ڈنکے کی چوٹ میں بتاتا ہوں. ہر منافق کو میرا عالم اعلان یہ, اس کو یہ درخواست ہے, اللہ نبی کا واسطہ ہے, اے تو مانتا نہیں اللہ نبی کو, لیکن اے منافق میری یہ تجھ سے ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, درخواست ہے, جو سمجھے تو لے لے, اللہ کا واسطہ ہے, کھل کے علی کے خلاف آ, کھل کے حسین کے خلاف آ, مخالفت کا پتہ چلے کہ تو لعنتی ہے. یہ کہ ڈرامے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب تو جڑا کب بات کریں حسن کی, بات کریں حسین کی, تو مروڑ بیٹھ جائے تجھے, اور اولاد رسول کا ذکر کرے تو پریشانی بن جائے تیرے لیے. بھائی تجھے کس نے کہا ہماری محفلوں کو سن, ہمارے تذکرے سن؟ ہم کوئی چل کے لیے تھوڑی باتیں کرتے ہیں, ہم تو سفینہ نوح میں سوار ہو کے وکالت اہل بیت کرنے والے لوگ ہیں. ہم تیری باتوں سے تو ہم وہ تو نہیں کہتے کہ بھائی تو اپنی باتیں چھیڑے گا اور ہم تیرے جو ہے مرید بن جائیں گے. بھائی پیری اثر جو ہے وہ حسین کی ہے, باقی کسی کی پیری اس طاقت میں نہیں ہے جتنی طاقت میرے مولا حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو ایمان والوں, اپنے گرد و نواح کے ماحول کو درست بنانے کے لیے یہ فضا جو اس وقت قائم ہو رہی ہے, بن رہی ہے, لوگ دائیں بائیں دیکھ لو, آج کیا بات ہے جی, آج ہی یوم شہادت امام حسین, یوم شہادت عمر بن خطاب کی ہے, اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماہ مقدس بھی. اور بھائی صاحب کس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دن نہ مناؤ, کس نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہ مناؤ؟ اور یار جس کا دن جب ہے تم مناؤ, ہم بھی منائیں گے, لیکن یاد رکھو جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا تو مروڑ میں پڑا کرے. تمہیں اہل بیت کا نام چبھتا ہے, 22 رجب میں تمہیں تکلیف ہو گئی, تمہیں 18 ذی الحجہ کو جب سوادات حاجیوں کا ہجوم تھا اور اونٹوں کے پلانوں کا منبر سجا ہوا تھا, مصطفیٰ نے آگے کیا ہوئے حاجی واپس بلائے, پیچھے رہ جانے والوں کو جو آگے بلایا, اور ہاتھ پکڑ کر جیسے ریفری, جیسے آج کل کا ریسلنگ کا ریفری 3 بار زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور 4تھی بار ہاتھ پکڑ کے کھلاڑی کا ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے کہ یہ جیت گیا. حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. دور سے بولو
سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 18 سے لچا تو مروڑ پڑ گئی. ہاں بڑی تکلیف ہے. ٹھڈے چ کلا نہیں پایا گئی. بیعت کی گل ہوگی. اب کیا کرو گے؟ ایسے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. اور بھائی صاحب سارے دن کھینچ کے اہل بیت کے دنوں میں برابر نہ کر. تو لے لیا. آج کے لوگوں کو ضیاء الحق کے بم پھٹنے والا واقعہ نہیں یاد کس طریقے کو. آپ کو پتہ ہے بے نظیر کو کب مارا گیا؟ کسی کو پتہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے؟ اور زلزلہ کب آیا تھا ادھر؟ کہ بالا کوٹ میں زلزلہ کس طریقے کو آیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ سن یاد ہے؟ لوگ بڑے بڑے واقعے بھول گئے. نہ بھول سکے تو حسین کی قربانی نہ بھول سکے. سب کچھ بھول سکتے ہیں. تم اصحاب رسول کے دن اگر اہل بیت کے دن سے برابر بھی کر دو. ہمارا کلمہ کوئی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ رسول اللہ تو نبی حضرت امام حسین کے نانا کا ہی نام ہے نا بھائی صاحب. یہ نبی کے نانا کا نام ہے. یہ تمہاری اس میں تو تین چار ہی نہیں سکتے. بخیلی اہل بیت سے بخل اہل بیت سے بھرا ہوا ہے. جب بھی بات حسین کی کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. حسن کی بات کرتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے. سیدہ زہرا کی بات کریں تکلیف ہو جاتی ہے. اور بھائی صاحب اس کا علاج ہے نا, ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی. مومنین کو چھوڑ دو اور مومنین شکریہ ضرور ادا کریں گے. میرے جیسے ہم فقیر بڑا شکریہ ادا کریں گے. میں بے بانگے دہل کہتا ہوں, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, شیطان کا شکریہ, فرعون کا شکریہ, نمرود کا شکریہ, یزید کا شکریہ, پر ان منافقوں کا شکریہ کیسے ادا کرے؟ یہ تو علی رضی اللہ بھی بولتے ہیں, حسین رضی اللہ بھی بولتے ہیں, پھر بھی دشمنی روایت بھی کرتے ہیں. منافق ہیں, درنگی کرتے ہیں. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا مثل موم یا سراسر سنگ ہو جا, یا پتہ بڑھ جاتی یا موم بڑھ جا. اپنے اولاد کو ایک بات بتاؤ کہ بیٹا سب کچھ اپنی جگہ پہ. حضور کا فرمان ہے انما مثل اہل بیتی, انما مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح. یہ سفینہ نوح کی مثال ہے. اب بچے پریشان ہوں گے کہ ابا جی نوح علیہ السلام کی تو کشتی تھی, ہماری تو کشتی نظر تو نہیں آتی, کدھر بیٹھے کدھر بیٹھے. یہ بندے کو کہیں گی کہ فلانی بس جنتا جلدی اے بس جنتا. ایک بندے کو کہو جی بس کراچی جا رہی ہے, بندے نے کراچی جانا تو بندے کو بس نظر آ رہی ہے, بیٹھ جا بیٹھ جا. اب آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو اہل بیت کا دڑا ہے یہ سفینہ نوح ہے, نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. 950 سال عمر تھی نوح علیہ السلام جب یہ کشتی بنائی ہے. اور اس کشتی کی جو بناوٹ کی بڑی پیاری تھی, اور یہ 40 دن تک عذاب جاری رہا. زمین پانی چھوڑتی رہی, آسمان سے پانی گرتا رہا. اس پانی سے وہ ساری نسلیں برباد ہو گئی, غرق ہو گئے, مردود. آج بھی وہ غرق ہوں گے جو جن کو سفینہ نوح نظر نہیں آتی. اور سفینہ نوح نہیں ہے, یہ سفینہ حسین ہے. سفینہ حسین وہاں جہاں ذکر حسین ہے اسی کو سفینہ حسین کہتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. گلا میرا بیٹھ گیا, ذرا بولو سبحان اللہ. ایک بار ذرا شوق سے بولو سبحان اللہ. ایک بار حسین کی بات بھی کرنا. حسینیت, زور سے حسینیت, حسینیت, یزیدیت.
جدھر حسین حسین ہو رہا ہو ادھر ہو جاؤ. آج کل گڑھے بنے ہوئے ہیں اے کس نے جی بریلویاں انہوں کا کام کیا جی اے جی حضور دی گل کرتے ہیں تے حضور دے صحابہ دی گل یہ اہل بیت دی وہ تھوڑا کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے کیوں وہ پھر مٹھا تیز ہو جاتے ہیں تے لوگ آتے ہیں شیعہ ہو گئے ڈرتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈرتے ہیں یہ بیچارے بڑے ڈرتے ہیں کہ زیادہ حسن حسین دی اہل بیت کا ذکر کیتا تے اسی کدھر شیعہ نہ ہو اور شیعہ تو اگر ڈرائے گا نہیں شیعہ حسین سے نکاح بھی توڑ چوٹ سیاہ وہ کم از کم جنہ بچے نے نکاح نہیں ہوئے دا تسی دینا ڈرو نہ ہو بولو سبحان اللہ زور نہ بولو سبحان اللہ حسین حسین نال نکاح توڑ چوٹ سی وہ بیچارہ پریشان ہوندہ بندہ یہاں نکاح توڑ سی پھر بینک بیلنس پھر زیور بڑھانا پیسی پھر نواں کوٹھا پڑھنا پیسی پھر لمحے چھوڑی کام آنگے اتنا نہیں ہوتا تھے اگے منگنی ہوئی ہے تو پھر اگلے 2 سال تک پھر بٹھا کے دے اخجیجے تیار کرنے ہیں پھر نکاح ہویا ہے تو پھر 4 سال پھر اگے جاتوں باہر گئے تھے موڑ کے آسان 6 سال ہو گئے 6 سال بعد جب موڑ کے دن نکاح ہویا ہے اس میں بھی جگہ بڑا خرچہ پورے گرائیاں بلا سا شادی حال بک ہویا 4 لاکھ روپیہ لگایا راضی ہے کوئی نہیں سارے آتے ہیں کوئی آتا ہے بوٹیاں کچھیاں ہی ہیں کوئی آتا ہے بیچ کے نئے رہتا جڑا نمک بہت تیز ہے مارو اتنی اوکھی طرح جڑا بیاہ ہویا دے اگر شیعہ نہیں میں ورگو گئے دے تروٹ جاتی ہیں بولو سبحان اللہ زور نہ بولو سبحان اللہ جب کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح تروٹ جاتی ہیں واہ مولوی تیری سیاست ایسا آتا ہے مولوی دے کٹے خدا دا خوف ہی مولوی صاحب دے بچے بھی مسیحی پہ آون نا کہ لوگ آتے ہیں استاد جی آئے خیری بسم اللہ استاد جی وہ جیسا بسم اللہ کرتے اسے اسے دا کلمہ نہیں آنا اجے مولوی صاحب نہیں بنیا اس کی عزت کرنا ہے تے لاکھ دی لعنت نبی دی اولاد دی گل کرا تے مروڑ پہ جانا نہیں تیرے کو بڑا بدبخت کون ہے اخی جی نکاح توڑ جوڑتا ہے بھائی صاحب نکاح واقعی اس بندے کا توڑ جوڑتا ہے جس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوتا جس کا ہوتا ہے وہ ذکر حسین لازمی سنتا ہے بولو سبحان اللہ شوق سے بولو سبحان اللہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا وہ منافق آسی نکاح توڑسیس نا آن جب مروڑ پہ حسین دی گل علی دی گل فاطمہ دی گل حسن دی گل ایک گل سننے مروڑ پہنے وہ دے ٹڑے پہ اتنے مروڑ پہنے نکاہی توڑ جو یہ مروڑا نہ توڑتا ہے نہیں توڑتا کوئی ٹڑے مروڑ پہنے اندروں سے مروڑ زور لگتا توڑ جو دے اس وقت ذرا زور نہ بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد اس واسطے اپنے بچیاں اگر آپ نہ سمجھتے کوئی ضرورت نہیں ہمیں بریلوی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں دیوبندی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں وہابی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں شیعہ بننے کی ان کئی لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب تسی شیعہ ہو میں کہا کتھو لگنا تھا آخر جی تسی بہت مرگی نہیں کرتے یا مجھے یہ بتاؤ مجھے کبھی تم نے اوپر دیکھے پیٹتے پٹاتے میں کہیں پیٹتا نظر آیا نہیں آخر پیٹنے والے بڑے ہوتے میں کہوں نا کیوں آخا او جانتے انہوں نے رب جانے بولو سبحان اللہ ایک عسکر خلیفہ عسکر صاحب ہیں گھوٹکی والے میرے خلیفہ ہیں ادھر کسی نے سوال کیا کہ جی اپنے پیر صاحب سے پوچھ کے بتاؤ شیعہ کافر ہوتے ہیں نا اس نے مجھے فون کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں نا میں نے کہا مجھے شیعوں کا تو نہیں پتا البتہ اس کا نہیں پتا یہ مسلمان ہوتا ہے یا یہ کافر ہوتا ہے اپنی ذات جس دن آپ مسلمان ہو گئے نا آپ کو سانپ کی چھٹی میں برا نہیں لگے
آپ کو دنیا میں چلنے والی ہر مخلوق سے پیار ہوگا. میں لوگوں کو سمجھاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مصطفیٰ کو مارنے آئے, شہید کرنے آئے, امام الانبیاء کو. آج جو ناموس رسالت پر کھڑے ہو کر ختم نبوت پر پہرا دینے والے لوگ ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر ایمان سے بتاؤ کہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو حضرت عمر کے خلاف ہوتے یا ان کے حق میں ہوتے؟ بڑا کڑوی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما, لیکن بات سچ ہے. وہ تلوار لے کے آئے, امام الانبیاء کو مارنے آئے. یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا کہ حضرت عمر جیسا پھر بادشاہ کسی نے نہیں دیکھا. بولو سبحان اللہ. یہ فیض مصطفیٰ کریم ہے کہ سراقہ ابن مالک نہیں آئے تو ارادہ قتل لے کے آئے, اور پھر حضور کی نگاہ فیض ہو تو پھر کوئی سراقہ ابن مالک سونے کے کنگن پہنے. یہ تو بات میرے مصطفیٰ کی نگاہ کی ہے. جس بندے کو نگاہ مصطفیٰ کا پتہ نہ ہو, حضور کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہے تو جز نبی جو حضور کی جز ہے, حسن ہو, حسین ہو, یا فاطمہ ہو, یا علی, آپ بتائیں انہیں کتنا کمال ہوگا. سب سے بولو سبحان اللہ. حاضری کا ثبوت تو ذرا سبحان اللہ بولو. بھائی بات عقل والوں کمکلوں کے لیے کوئی بات نہیں. دیکھو آج ریاض الجنہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں حضور کا روزہ انور ہے اس کے پاس, اور جہاں حضور خود آپ کا جسد اطہر ہے, وہ عرش معلیٰ سے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور الہی, اللہ کا نور, نورم میں نور, ٹھیک ہے. اور محبوب خدا, کائنات کی ساری چیزیں جو اللہ نے مخلوق بنائی ہیں, کیا بنائی ہیں؟ یعنی کہ خلق کی ہیں. ساری کائنات کی مخلوق اشیاء کا جب بھی آپ ذکر کریں گے سب سے افضل ذات میرے مصطفیٰ کی ہے. بولو سبحان اللہ. جنت کی بات کرو گے, جنت سے افضل ہے حضور. لفظ عزت کی بات آئے گی تو عزت نیچے رہ جاتی ہے. عزت جن کے لیے بنی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. بولو سبحان اللہ. عزت بنی ہی میرے مصطفیٰ کے لیے. تو اب حضور کی اولاد سے عداوت, کینہ, بغض, عناد, اور پھر کہو گے جی نہیں اللہ میرا مجھ سے کیوں نہیں راضی ہوتا؟ بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے چھوٹی جگہ دشمنی نہیں کی بھائی. ایک بندہ ریڑھی والے سے لڑ کے بھاگ جائے, چھپ جائے, چل جائے, محلے کے کسی بندے سے لڑائی کر کے بھاگ جائے, چھپ جائے, چل جائے, وہ چلے اب کیسے نہ لڑن لگے ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جڑے جنت کے نوجوانوں نے سردار انہوں نے لڑن لگے. کتنا بڑا بے وقوف ہے. اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے درود پکا بڑھاؤ. اٹھتے بیٹھتے حضور کا درود پڑھا, زیادہ درود پڑھا. فارغ ٹائم میں نے ساری گفتگو چھوڑ دو, حضور کے درود پہ آ جاؤ. کثرت سے میرے آقا کا درود پڑھو. محرم کے دنوں میں جو میلاد گج بج کے منانے والے ہیں, میں نے شعر لکھا تھا, حسین منی کے لفظ کہہ کر رسول تم کو بتا رہے ہیں. حسین منی کے لفظ کہہ کر رسول تم کو بتا رہے ہیں. میلادیوں سے یہ کہہ دو جا کے طریقہ آقا بتا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. شوق سے بولو سبحان اللہ. میلادیوں سے یہ کہہ دو جا کے طریقہ آقا بتا رہے ہیں. پہلے حسین حسین کہنے والے بن جاؤ تب یا رسول اللہ کی سمجھ آ جائے. یہ آج کے اندر ہمارا جا رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اب میرے ساتھ سب نے بولنا
لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب اس کا پہلا فقرہ تو تم نے آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں۔ بھئی خدا سلسلے سے سلسلہ مل جائے اور رابطے سے رابطہ جڑ جائے گا، مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، سب اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ کیسے خدا کو کیسے یا رسول اللہ کہتے، کس منہ سے کہتے ہو؟ ابھی تک تمہارا کنیکشن تو پکا ہوا ہی نہیں، سیم پہ ہی نہیں تو کالا ملانے لگے۔ اللہ یہ دیکھو موبائل میں سیم ہی نہیں پہ ہی کالا پہ ملانے لگے۔ بھائی صاحب یا رسول اللہ کو کہے جس کو یا حسین کہتا کیا نہ آتا ہو، بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کو کہے کہ جو یا حسین کے لیے جان دینا اپنا ایمان سمجھتا ہو۔ یہ نہیں کہ حسین کی بات آئے تو کہے کہ نہیں نہیں حسین حسین کر کے رونا یوں یوں کرنا مانی چنگا لگتا، تو رونا چنگا نہیں لگتا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب مٹی حضور نے مجھے دی تو پہلے ایک بار حضور روئے، پھر آپ مسکرائے۔ تیری اور میری ماں ام سلمہ آپ راضیہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے وہ کربلا کی مٹی جو جبرائیل امین سے منگوائی تھی وہ حضور نے ام سلمہ کے حوالے کی، فرمایا ام سلمہ یہ مٹی لے لو، جب کربلا کی تپتے ریگستانوں میں میرا نواسا حسین اپنا خاندان لے کے جائے گا اور شہید ہوگا، اس وقت یہ بوتل کی مٹی سرخ ہو جائے گی، خون آلود ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں حضور روئے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ میں اس بدبخت کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو بدبخت کسی زمانے میں بھی کہیں بھی یہ بکواس کرے کہ غم حسین میں رونا جو ہے یوں یوں کرنا ہے، اللہ اس کو اگر دنیا میں ہے تو نیست و نابود کرے، اور اگر دنیا سے چلا گیا ہے اللہ محشر کے میدان میں حسین کی شفاعت اس کو مستحق نہ بنائے، حضور کی شفاعت کو مستحق بھی نہ بنائے۔ کیوں؟ جسے اپنی ذات کے لیے رونا آئے، نواسا رسول کے لیے رونا نہ آئے، وہ آنکھیں ہی اللہ لے لے ہم سے۔ ہمیں وہ آنکھیں نہیں چاہیے جن آنکھوں سے حسین کے رونے پر آنسو نہ آئے۔ حسین کے غم میں بندہ غم حسین میں روئے گا اور پیو سے رونے، بیوی مری کے رونے، بچے بچے رونے، پیسے گم جنہوں نے رونے، الیکشن چلے تے رونے، لاکھ دی دانت تیری سوچتے کہ غم حسین میں روتے ہوئے تو جب موت پڑتی ہے، موت اس لیے پڑتی ہے روتا صرف غم حسین میں حلالی ہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت زندہ باد۔ تو فخر ہے ہمیں کہ ہم حضور کے ہیں، ہمیں فخر ہے ہم حضور کے ہیں۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ میں بات آج کل زیادہ اس کی کر رہا ہوں لوگوں تک پہنچ جائے۔ حسین مجھ سے ہے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ حویلیاں سے ہیں۔ آگے کہاں سے ہیں؟ محلہ محبوب آباد سے ہیں۔ آپ کہاں سے ہیں جی؟ ہم اسلام بستی سے ہیں جی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم کلندر آباد سے ہیں۔ میں نے نبی سے پوچھا حضور آپ کہاں سے ہیں؟ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بریلی سے ہوں یا میں دیوبند سے ہوں یا میں شیعوں سے ہوں یا میں اہل حدیثوں سے ہوں۔ حسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ ایک ہی خطہ ہے جس خطے کو سفینہ نوح کہا گیا ہے، دڑا حسین میں آ جا
حسین کے دھڑے میں. تو سنو، جس شخص کو اہل بیت سے دشمنی، وہ شہیدوں کے ہاتھ چومتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ شہیدوں کی عزت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ علماء کے دن منائے گا، مولویوں کے دن منائے گا، مرے ہوئے مولوی کو زندہ باد کہتے ہوئے اسے بالکل زبان نہیں رکے گی. مولوی مر گیا، کتے کی موت مرے، جیسے بھی ہوتا ہے نا. لوگ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام گالیاں دینے کو نہیں کہتے، کفر کے فتوے لگانے کو اسلام نہیں کہتے. اگر کوئی بندہ اپنی زبان کی وجہ سے مرا اور اس کو بری موت آئی، اس میں اس کی غلطی تھی کہ اس نے امت میں فساد پیدا کیا، محبت پیدا نہیں کی، تو پھر اس کے مرنے کے بعد تو نے اس کو شہید کیا کر اس کے تم نے دن منا کر زندہ باد کے نعرے لگائے. پر جس کے لیے کائنات بنی محمد رسول اللہ، آج اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہے تو تجھے موت پڑ جاتی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جب یا رسول اللہ کہیں جی اللہ جی یہ حضرت کا سینہ ہے، تو جو مولوی مریا وہ حضرت کا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مر گیا، اس کا تو پتہ نہیں بخشش ہو سی بھی نہ ہو سی، کنفرم تو نہیں نا. اور جن کی وجہ سے کائنات بنی ان کا حاضر و ناظر ہونا تجھے تکلیف ہو. حسین کی ذکر کریں تو تو کہے جی علیہ السلام نہیں کہنا، علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے ہے. کہ قبرستان میں جا کے شرابی تے زانی کہ ہر پیڑے بننے ہیں جو کہ اتنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے السلام علیکم یا اہل القبور، وہ کو بچارے ہوئی آتے ہیں اللہ لعنت آئی ہے پھر دے فٹ مردود کہ بھائی تجھا اتنی سمجھ نہیں آئی کہ تو ساتھ سلامتی بھیجنے تھے. حسین تے سلامتی نہیں، علی تے سلامتی نہیں، فاطمہ تے زہرا تے سلامتی نہیں، حضور انبیاء دے امام انہاں نال جس کا تعلق ہے اسی تے اس تے بھی سلامتی بھیجنے ہیں. بولو سلام، زور نہ بولو، زور نہ بولو. سلامتی ہے حسین علیہ السلام یہ بندہ پریشان، حسن علیہ السلام پریشانی بن جڑے. اس ہستے اپنے کار دی چار دیواری کے اندر درود شریف کی عادت کثرت نہ بڑھاؤ، غیبت تو بچو، چغلی تو بچو، جھوٹ تو بچو، قرآن کی تلاوت کرو. یہ جتنے کام حسین نے کیتے ہیں تسی بھی ہو سکتے پابند ہو. بولو سبحان اللہ. اور اپنی محافل کے اندر یہ عادت بڑھاؤ، جس کالج رہ لیو غیبت تو بچ کے حضور دے درود دی عادت زیادہ کر چھوڑو. بولو سبحان اللہ. کاردہ 2 کمرے، اگر 1 کمرہ بھی ہے چھوٹا جب ٹوٹا اے جب لا چھوڑو، جس کا نام رکھو گوشہ درود. کے نام رکھو؟ زور نہ بولو، کے نام رکھو؟ گوشہ درود. گوشہ درود وچ بیٹھ کے کثرت کر میرے آقا دے درود پڑھے کرو. بولو سبحان اللہ. اس کے علاوہ یہ عادت جڑے لوگ میرے نبی دے کلمہ گون انہیں چاہیے اٹھدیاں بہندیاں ٹردیاں پھردیاں درود دی عادت بناؤ. کل نہیں تے پرسوں 10 محرم الحرام بروز منگل انشاءاللہ العزیز جیسا اللہ تعالیٰ نے حلال کا رزق دیتا ہے وہ پڑھ چڑھ کے امام حسین علیہ السلام نے دن مناوے. بولو سبحان اللہ. شوق نال بولو سبحان اللہ. پیار نال بولو سبحان اللہ. حلال کا رزق دیتا سنا جیسا حرام کا دیتا صلی اللہ کا واسطہ 1 روپیہ نہ لائی سنبھال کے رکھ کام آسی ہے دوست خانے. یہ تیری لوڑ ہی نہیں پیسہ. یہ جے بندے دی حسین دا دن نہ منا، تو اپنے مولوی دا دن منا، تو 14 اگست منا، تو کہنا ہے بینکاں دے دیہڑے منا، تو سکولاں دے دن منا، تو اپنے پتے دی برتھ ڈے منا، تو سب کچھ منا. اللہ نبی دا واسطے تیرے کو رات دا تو حسین دا دن نہ منا.
حسین دا دن وہ مناوے جس اللہ پاک نے حلال دا عطا کیتا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں کہ قسم خدا دی گھر پانی رکھ کے اونچے اونچے نعرے لائے گا، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یہ نعرے لائے گا۔ یہ دن ہو گیا پانی رکھا حسین جانتے ہیں، جس طرح حضور دا تمام حال دنوں کا حضور جانتے ہیں، اسی طرح تیرے حالات حسین جانتے ہیں، تیرے حالات تنگ کدے زندگی میں تنگی نہ آسیا جی حالات دا دتے دیں تے کج بچ کے حسین دا جڑا منا، کیونکہ واسطے وہی اللہ دی بارگاہ میں مقبول ہوندے جڑے اللہ دے پیارے محبوب نال جوڑ چھڑن۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور سے جوڑنے والے اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہمیں حضور سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ ایک سٹیپ ڈاؤن ہے، ایک سٹیپ اپ کیا ہے؟ سٹیپ اپ اہل بیت ہے۔ صحابہ کرام ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم ان کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے جائیں، حضور ہمیں ہم صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ کرام آپ ہمیں حضور سے ملاقات کرا دیں گے، وہ پکڑی 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 سیدھے مسجد نبوی میں لے جائیں گے، حضور بیٹھے ہوں گے کہیں گے یہ حضور ہمارے، حضور بھی کہیں گے ہاں یہ میرے غلام صحابہ آپ کو لے آئے، بہت بڑی بات ہے۔ اب حضور گھر میں، حضور گھر کے اندر ہے، حضور گھر کے اندر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور سے ملاقات کریں اور اندر جانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کس کا دامن پکڑیں گے؟ صحابہ تو ہمیں صرف دروازے تک لے کے جا سکتے ہیں، اہل بیت وہ ہے جو اندر کا بھی تعلق کرا سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ۔ ہاں دیکھو میں اگر آپ کے گھر جاتا ہوں تو باہر سے جا کے دستک دیتا ہوں، آپ باہر آ جائیں گے، لیکن اندر تک آواز نہیں جاتی، باہر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، پڑوسی آتا ہے، کہتا ہوں جاؤ پھر اندر دارنا جائیں اندر، بچہ اندر چلا جاتا ہے۔ تم بچے کو معصوم کہتے ہو، اہل بیت کو معصوم کیوں نہیں کہتے ہو؟ بچے تمہارے معصوم ہیں، چھوٹا سا بچہ جی معصوم، نبی ایک جی محفوظ، یہ کہہ جی ایک نمی ایک شکانی کی اصل میں تکلیف ہے کہاں؟ تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیں، کیونکہ اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آپ رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے ادھر سے گھومو ادھر جاؤ، یزید کو خیر ہے صحابی کا بیٹا تھا، کیا کہتے ہیں خیر ہے صحابی کا بیٹا تھا، اس کی غلطی ہے نا جی، ان کی غلطی نہیں ہے، پھر آندے پھر موٹر وے تو پھر جی ٹی روڈ پھر تو بائی پاس پا کے اب ایک نواں پول بڑھایا ہے ادھر کھڑ کے بنو امیہ دی چولی میں بھال چھوڑ، کس دی چولی میں بھال دے؟ اندھا دی چولی، کس دی چولی میں بھال دے؟ اندھا دی چولی، لاکھ دی لعنت اندھا، دیہڑی بھی تے راتی بھی لعنت، جڑا اندھا رضی اللہ عنہ اس کو بڑا منافق کوئی نہیں، کیوں؟ حضرت حمزہ دا کلیجہ چبانے آدھی اس تسی اسی کیا سمجھ دے ہو؟ تسا حضرت اب ایسے کرنی نظر نہیں آندے جنہاں ماؤں دی خدمت کی تھی، لیکن مولا علی دا ساتھ نہیں چھڑیا، مولا علی دا تعلق نہیں چھوڑیا، اور بھائی کتنی کنجوسی اور کتنی بخیلی کہ حضور دی آل پاک کے دشمن بن گئے ہو، اور اصحاب رسول اولاد رسول انہاں آپ میں پرانے دی کوشش کرتے ہو، اصحاب رسول اور کہ جنہ دا تعلق اولاد رسول نال پکا ہے، کچا نہیں ہے۔ اس واسطے اساں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا، ہم اساں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا، تسی اپنے حلقہ احباب کے اندر پیار و محبت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہو کہ حضور کی حدیث ہے، یاد رکھو الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
شوق نہ بولو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں قرآن پڑھیا ہے یہ میں کولوں حدیث نہیں پڑھائی نہ یہ شیعہ نہیں تے میں شیعہ مانتا بھی نہ میں تھوڑا ڈر کے چوٹ پہ آ گیا نہ میں بریلوی نہ دیوبندی نہ وہابی نہ شیعہ نہ اہل حدیث ماں اگر اہل بیت کا دشمن ملسی تو اس کے بھی دانت اصحاب رسول کا دشمن ملسی کروڑ والی دانت نبی دی گستاخی کرسی میں اسے مسلمان نہ سمجھتا جڑا حضور تے گستاخ ہو اپنی زندگی وچ ٹوٹیاں میں نہ بسو ٹوٹیاں میں نہ رہو اے طرح کستا جی ایسے آبارا اے طرح کستا ایسے اے اہل بیت کا اے طرح کستا اے سنیاں دا اے کستا اے شیعہ دا اللہ خدی دان تے جی سوچ دے ماں میرا چیلنج ہے میں ڈنکے نچوڑ دے میری آواز میڈیا تے جا رہی ہے میرا ڈنکے نچوڑ دے چیلنج ہے ماں کوئی بریلی نہ دار چھوڑو کہ میرے نبی تے تعلق بریلی نہ لیا میرے نبی دیوبند ہے میرے نبی اہل حدیث ہے میرے نبی اہل تشیع ہے کوئی ایک ثابت کر دو حضرت عمر بن خطاب کو ثابت کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ثابت کرو حضرت عثمان بن عفان کو ثابت کرو حضرت حیدر کرار کو ثابت کرو کسی ایک صحابی کو ثابت کرو یہ مسلک ٹوپی ڈرامے انہاں دا دین نال کوئی تعلق نہیں اے صرف تو ٹوٹے پانے واسطے یہ مسیتیاں دے نام یہ بریلویاں دی مسجد یہ وہابیاں دی مسجد یہ اہل حدیثاں دی مسجد یہ شیعہ دی مسجد اور 10 نام مسلماناں دی کیڑی مسجد ہے مسلماناں دی کیڑی مسجد ہے ایمان ہے میرا ایمان سچا اور پکا میں آج تک کوئی بندہ تے بیٹھے تے ثابت نہیں کر رکھا میں کسی نے بیعت کی دیا ہوئے یا کسی کو شیرنی شکرانہ یا یار منگی ہوئی ہے بھئی کوئی بندہ ہے ہے کوئی بیٹھے تھا جس کو میں یار منگی ہوئے یا کوئی میرا مرید بنے دا ہوئے جس میں بیعت کی دیا میں تو سراہنا بیعت ہونا ہے نبی نے مرید بنا بولو سبحان اللہ شوق نہ بولو سبحان اللہ اور آپ کو اللہ عطا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن پہ آتا ہے رب دا فرمان ہے نبی کہا گیا اے نبی جن کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ ہے فوق ایدیہم تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے سبحان اللہ اللہ کے نبی کے مرید بن میرے مرید بن سو تو کیا فائدہ ہو سی ہے میرے مرید بن سو تو فائدہ ہی ہو سی ہے میں اگر یہ کالے کپڑے پائے دے بیٹھتا نا اللہ نبی دا واسطہ ہے مت شاک کرو نہ میرے گھر دے کالا چڑھا لگے دے نہ میں کسے سیاحیاں گال کرنا ایسے لانتی دے میں کروڑ والی لانت بھیجنا جڑا کسے سیاحیاں گال کرے یہ ایسے بدبخت تے بھی میں ہزار والی لانت بھیجنا جڑا کوئی اہل بیت دا گستاخ ہو یہ ٹوپی ڈرامے نہیں میں گل کرنا میرے مرید بن سو تے 800 پیرا کالے کپڑے پائے دے میں کھاتا ہوں کپڑے نہ پکا بھی نہیں کالے کپڑے پائے دے کالے کپڑے آج کا فیشن ہے خدا دی قسم فیشن ہے تسی آج کل دیکھ لو بچے کالے کپڑے پائے لیکن اللہ دا واسطہ نے پریٹی ہو گیا آپ پریٹی ہو گیا میں جہاں آیا تھا آنے آنکھوں لگیا پیرو آؤ نہ پٹنے میں کہا یار گھر سن یہ پٹنا میں بڑا اوکھا لگا ہے کیونکہ پٹنے نہ من درد ہوتا ہے ایک باری بھی ہاتھ مارو تو بڑا سب درد ہوتا ہے تو میں پٹتا نہ باجی یہ کام نہ کری نہ نہ اس ہے تو سندے بھی دے نہیں تو سندے بڑے نہیں ہے چل یار پھر آج جلدہ رہے کل نہ 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 آج کافی سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے سارے شیئے پھر انجو کرو جی تسی آج لازمی ہو میں خواہ مچھر بھی لڑے میں بڑا درد ہوتا ہے یہ جب مچھر لڑ دے نا میں اس میں بڑا درد ہوتا ہے میں پھٹتا نہ یار مہربانی کریں اگر نا زیاد کی تیز نہ میں آنڈے کوانڈے تھے 5-7 بندے میں سارے بڑھایا میں کہوں رہا ہوں یار یہ میرے پر آئے دے میں سوال کی لیا میں ریکویسٹ کرتا رہے نہیں مانی نے کہ آج فیصلہ کر کے کہ تسی میں نال بھیجو کہ تسی بھی میرے نال جڑو اسی ذرا دو ہاتھ لائی جاواں وہ کچھ بول رہے ہیں نا جی اسی نہ ایسے پیڑ کر میں کہا سنو تو صحیح نہیں یار فیصلہ ہونے اس تو بعد تسی گل کریں تسی نہ جڑو چلو نہیں چلا جا سا میں نہ پوچھا میں آقا جی گل سنو پٹنے جڑنے ہاں کہ تسی پٹتے ہو کہ پٹنے نال امام حسین خوش ہوتے ہیں ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تھوڑا جا اچھا کوشش کرو سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ یار پٹتے ہو کہ امام حسین خوش ہوتے ہیں جی بڑے خوش میں قسم چاند میں پھر ایک باری بڑے خوش تری باری بڑے
میں کہ یار ہم خفا نہ ہوں تو گل الٹی کا چھڑی ہے ہر بندے دا اپنا عقیدہ میں کسی نہ آتا کہ تو میرے عقیدے تے آ جا لیکن تو ضد کرتے ہو سدا میں جواب کوئی نہیں میں پوچھنا کہ اگر پٹنے نال امام حسین خوش ہونے میں تو سا نال چلنا ہے اے سنگیاں دی میں گواہی دینا ہے بھی جھوٹ سن اے والے سارے میرے نال جھوٹ سن وہ دو بولے وہ نہ جی پیرو سی او میں ٹھہر لاؤ یار تسی میرے نال دسو اللہ نبی دا واسطہ مکہ دیا نہ چھوڑے میں نال دساں پر کرساں کہ اتھے جل کے میں تساں پٹ ساں آپ یہ نہ مانتا تساں مانتا کیوں میں کہا پٹنے نہ لے ماں تساں پٹنے نہ لے ماں حسین خوش بولو سبحان اللہ میرا دب کے بولو نا سبحان اللہ جسا نہیں سمجھ آئیو ہی بول سبحان اللہ بھائی صاحب میں کسی دے خلاف نہ عقیدے دے خلاف نہ ان دا عقیدہ وہ جان اللہ دی ذات جان میں بھی نہ آتا ہوں کافر ہوں نہ میں بریلویاں ہوں نہ کافر ہوں نہ دیوبندیاں ہوں نہ کافر ہوں نہ باقیاں ہوں اتنا ضرور رہنا کہ اس وقت محنت کرنی محنت کس طرح اخلاق عاجزی سخاوت صبر اور نماز یہ 5 چھڑیاں جنہیں وہ پڑھتے ہیں نا تسی نہ 5 چھڑیاں استعمال کرو اخلاق سخاوت صبر عاجزی اور نماز جڑی مسجد آوے ساریاں مسجداں اللہ دا کام ہے بولو سبحان اللہ اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ کسی دے پیو دی ٹھیکیداری نہیں بریلویاں نہیں مسجد وہابیاں نہیں مسجد اہل حدیثاں نہیں مسجد منیا کہ انہاں دی دکانداریاں چلتیاں تھیں لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کسی کی ذاتی وراثت کا نام نہیں ایک دو باتیں خواتین کی اصلاح اور بہتری کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت گھر سے باہر میک اپ کر کے نکلے بازار جانے ڈاکٹر کے پاس جانے کسی کام کے لیے جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتے ہیں میک اپ حکم ہے اگر کرنا بھی ہے تو اپنے خامن کے سامنے کر بولو سبحان اللہ یہ میرے نبی کا فرمان یہ نہیں کہ مہندی والے دن سر سے چادر بھی اتر گئی برانہ لباس بھی پہن دیا ہاتھوں میں تھال لے کے گلیوں میں نکل آؤ اور ناچ ناچ کے کہو آج ہمیں کھل مل گئی کرو جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ خامدوں سے کہہ رہی ہے انا کڑیاں کچھ نہ آتا یہی 4 دھڑے میں خوشی تھی لاکھ لعنت جی خوشی تھی کہ اعلان جنگ کرے اللہ دلا کبھی اپنی خوشی میں اللہ کو بھی یاد کیا قرآن پڑھ کے بھی اپنے بچے کی شادی کر کے دیکھ ساری زندگی عدالتوں کے چکر میں لگانے پڑیں گے نہ قرآن پڑھا نہ پڑھایا ڈھول پوری باجوں کے ساتھ ناچ کی تھاپ پہ ناچتے ہوئے خوشروں کو خوش کرنے والے تو نے اپنے رب کو کب منایا اس وقت دھاڑے مار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ جب تیری ماں گئی جب تیرا باپ گیا اس وقت تو نے رو کے اپنے اللہ کو یاد کیا تو کون سا کمال کیا خوشی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اگر کسی خاتون کو میک اپ کی ضرورت ہے تو تیری اور میری ماں حضرت بی بی فاطمہ زہرا حضور کی بیٹی آپ سے مکے اور مدینے کی عورتوں نے پوچھا تھا اماں بتائیں نا عورت کا حسن کیا ہے کیا اس کے لمبے بال حسن ہے یا اس کا چہرہ حسن ہے یا اس کی کون سی خوبصورتی ہے اس کا اخلاق خوبصورت ہے اماں زہرا نے فرمایا اے مکے اور مدینے کی عورتوں عورت کی خوبصورتی یہ عورت جتنی پردوں میں ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی عورت جتنی پردوں میں ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی اور جس کو اور حسن بھی چاہیے کہ مزید حسن مل جائے لالی لگانے سے لپسٹک لگانے سے حسن بڑھتا نہیں حسن بڑھتا چاہیے تو راتوں کو جاگ کے درود کی کثرت کیا سورہ رحمان کا ورد کیا سورہ یاسین کی تلاوت کیا واٹس ایپ کو استعمال کرنے سے حسن نہیں آتا ٹک ٹاک دیکھنے سے حسن نہیں بڑھتا حسن بڑھتا ہے تو ذکر خدا سے نماز پڑھنے والی عورت کی
روٹی پہ اللہ برکت ڈال دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. بے نماز عورت کی ہاتھ سے روٹی نہ کھا, نہیں مرتا, یا بھوکا رہ جاتے یا باہر جا کے نومی کو چپس کھایا تھا, نہیں موت پہلی نہ کھا. بے نماز عورت کے ہاتھ چاہو روٹی. اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نہیں آکھیا. اور کبھی اپنی عورتوں کو پیسے نہ دو کہ یہ لو پیسے اور بازار سے جا کر خود خریداری کر لو. یہ بھی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا بازار شیطان کا گھر ہے اور جہنم کا گڑھا ہے. جو لا کے دینا ہے پردوں میں لا کے دے دیا کرو, اس کی عزت قائم رہے گی. بولو سبحان اللہ. اور اپنی بچیوں کی عزت کرنے اور کروانے والوں, اپنی بچیوں کے لیے توتی بولنے والوں, جب دوسروں کی بچیوں کو دیکھنے گھروں میں جاؤ ان سے تصویریں بھی مانگ لیتے ہو, اس کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہو, ادھر موبائل بھی دے آتے ہو, اور پھر کبھی اس کو کہتے ہو ادھر دیکھ ادھر دیکھ, منہ کھول, دانت دکھا, ہنس کے دکھا, چل کے دکھا. یہ تم بیٹی پسند کرنے گئے ہو یا ڈنگر لینے گئے ہو؟ ہزاروں چکر لگاتے ہو ان کے گھروں میں, بار بار جاتے ہو, ان کو اطلاع دے کے جاتے ہو, ان کا خرچہ کرواتے ہو. لاکھ لعنت ایسے رہتا ہے. اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے تیرے مقدر کی روزی, اپنے گھر بیٹھ کے کھا, چٹ منگنی تے پٹ گیا. یہ منگنیاں مونگنیاں یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام یہ ہے جس دن نکاح ہو اسی دن رخصتی. راجا مت ڈالو اتنے فطروں میں اپنی اولاد کو. جہیز اتنی بڑی لسٹ جہیز کی دے کے تم ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہو. باپ 3 سال تک قرضہ اتار کے تھک جاتے ہیں. بیٹے بے روزگار ہونے کے باوجود مزدوریاں کر کے اپنی بہن کے قرضے اتارتا. میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا. گورے انگریز دیکھو حیا کرو, وہ ہماری سنتوں پہ چل رہے ہیں, نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں. ایک جوڑا لڑکا خود سلائی کراتا ہے اپنا, لڑکی اپنا کراتی ہے. ایک مدری لڑکا لیتا ہے, ایک لڑکی لیتی ہے, بس یہی شادی ہے. جی سب سے پہلے پوچھتے ہیں لڑکے کا بینک بیلنس ہے جی, جداد نہ کر سو ہے جی, نوکری ہے جی. سارا کچھ کرنے کے باوجود آخر میں پہلے جی منگنی کرو جی, اور منگنی ہو گئی جی. سال 2 سال لڑکا نکلا, پھر کافی دیر بعد وہ نکاح کرسا جی. اس ہفتے بھی 2 بساں پار کے کہنا ہے جی اپنی شادی کو آسان کرو, زنا سے بچ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. نبی کی سنتوں پہ آ جا. اس لیے خلفیات سے بچو, برے کاموں سے بچو, اسلام کو سیکھو, اسلام پر چلو. اسلام فرقہ پرستی کا نام نہیں, نہ بریلی کے لکھی ہوئی کتابوں کا نام ہے, نہ دیوبند کی چھپی ہوئی کتابوں کا نام ہے, نہ کسی مولوی کا نام, نہ کسی پیر کا نام اسلام ہے. اسلام محمد رسول اللہ کی ساری گزری ہوئی سیرت کا نام اسلام ہے. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ, شوق سے بولو سبحان اللہ. اسلام وہ ہے جس پر صحابہ نے اپنی جانیں کٹوائیں, اپنی گردنیں کٹوائیں, جس پر اہل بیت آخری وقت تک رہے. امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے ہیں یزید کی, کوئی بری بات. اتنے قتل تو نہ ہوتے ہیں. علی اصغر جیسا معصوم قتل ہوا ہے, علی اکبر جیسا جوان قتل ہوا ہے. ادھر بیویوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے تاریخ میں لکھا تو ہے نا. امام حسین نے ایک چیز سمجھائی ہے, علی اکبر اذان دے گا, حسین جماعت کرائے گا. بولو سبحان اللہ. محرم کے دنوں میں کہیں جی ہم پیٹ کے تو اپنے امام حسین علیہ السلام کو راضی کریں گے. بھئی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں آپ اپنے گھروں میں قرآن خوانی کرو. یہ محرم کے دنوں میں زیادہ قرآن خوانی کرو. آپ خود پڑھو اور حلال رزق کو پکا کر قرآن پاک پڑھ کے اپنے گرد و نواح میں, پڑوس میں. ہم لوگ پتہ زیادہ تر کھانا پکا کے کدھر دیتے ہیں, اے جی اے ملک صاحب دے چاہ جا, اے بڑو کھانا نہیں کھانا نہ چاہ جا, اے چودھری میں نہیں
وہ سا میرے دل کا چھوڑ موچی ہونا ہوا ہے کہ تنگ کر غریب کی روٹی تسی امیر دے دے ترا کھانے چار ڈشاں جنہاں دے گھر پکیاں انہاں خوش کر کے اللہ کے راضی کیتا اس کے گھر میں روٹی دے جس کے گھر پکی بولو سبحان اللہ اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ الہی قبول منظور فرمائے تھوڑا ذکر ہوگا اس ذکر کی وجہ یہ ہے کہ ذکر سے ہم اپنی دل کی دنیا آباد کرتے ہیں شوق و ذوق کے ساتھ ذکر نواز شریف کا بھی نہیں ذکر پی دا بھی نہیں اس واسطے بھی کہ میں ہی انہوں نے خلاف ہاں میں گنگے نہیں چھوڑ دیا حالانکہ ممبر پہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کیوں کر رہا ہوں میں نے کہا نا وجال حق وزا کر باطل ان الباطل کان ذوقا جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے جو میرے نبی کی نبوت پر پہرا دے میں اس کا ساتھ نہ دوں تو میں کس کا دوں چوڑوں کا دوں کہ جو میرے ملک کے دشمن ہیں جو ہمارے ملک کی اس وقت کی ساری فضا کو خراب کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا میں ان کا ساتھ دوں گا کہ جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں میرے بچے میری اولاد میرے خاندان کے وہ شیخوار بچے بھی ہیں کہ جو ہم نے جھولیوں میں اٹھا کر ان کو پروان چڑھایا آج وہ وردیاں پہن کے بارڈروں پر ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور ان کو جو مروائے ان کو مروائے لاکھلی لعنت ایسی حکومت سے ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے ہمیں رسول اللہ کی قرآن والی حکومت چاہیے بولو سبحان اللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 میں چوروں کی حکومت کو ببانگے توڑ ڈنگے کی چوٹ پر کنڈیم کرتا ہوں مجھے ایسی حکومت ہم نے ایسی مانتے ہیں جو نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے نہ اس کو سچ نظر آئے نہ اس کو دن نظر آئے رات نظر آئے ایک ہی بات نظر آئے ملک کو زمین میں دھسانا ہے اپنی عوام کو مروانا ہے سیرت مصطفیٰ پر اور صورت مصطفیٰ پر جو قربان ہو جو انگریزوں اور غیر مسلموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو تیرے اور میرے نبی کی جو ہے وہ ان کا مقدمہ لڑے اور ان کے خلاف اگر کوئی ہے میں اس کے خلاف ہوں بھائی صاحب میں نے 22 سال ووٹ ڈالی نہیں ہے کسی کو 22 سال سے میں نے کسی کو ووٹ نہیں ڈالی لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں ہر اس بندے کی جوتیاں اٹھا کے چلنے کے لیے اس کے پیچھے تیار ہوں جو میرے نبی کا غلام ہے بولو سبحان اللہ ہم نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں ہمیں دنیا دار چوروں کی ضرورت نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جڑی کتی چوروں نہ مل جائے نا جیسی اس کتی کو گولی مار دیں یہ ملک کے اندر چوکیداری بھی کرتے ہو اور اس کتی والا کام کرتے ہو کہ جو چوروں کے ساتھ مل گئی ٹھیک ہے خدا کی قسم ہم چوکیدار کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن ایسا چوکیدار نہ ہو جو ہمارے دین پہ ہی وار کرنا شروع کر دے ہمارے ملک کی جو ہے وہ رگیں کھوکھلی کرنی شروع کر دے زندہ رہنا ہے تو ایمان کے ساتھ رہتا ہے ورنہ موت مانگ رہے اللہ سے یا اللہ ہمیں کلمے میں موت دے دے منافق بن کے ہمیں زندگی کی ضرورت ہی نہیں اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر مرلا مرلا مر ہی گئے کر مرلا مرلا مر ہی گئے لوگی اپنے گھر ہی گئے لوگی اپنے گھر ہی گئے وہ جنہ ظلم کیتا وہ تے مر ہی گئے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ مرنے کی لڑائیوں میں پڑھو اللہ کا واسطہ ہے جنرل ضیاء کا 4 فٹ کی قبر نہ میں لگی جنید جمشید 4 فٹ کی قبر نہ میں لگی وہ شاعر نے آکر 2 گز زمین مل ہی گئی مجھ فقیر کو 2 گز زمین مل ہی گئی مجھ فقیر کو مرنے کے بعد میں بھی زمیندار ہو گیا بولو سبحان اللہ
مرلے مرلے تے نہ پڑھو اے مرلہ میرا تے وہ مرلہ تیرا میں گولیاں کٹ سی کیڑیاں گولیاں کٹ سی ادھر ہمارے علاقے کا جیبا تھا ساری زندگی اس نے ٹکا خانی کی جگہ داری کی تو مرا تبھی موت کسی گولی سے نہیں مرا موت آتی ہے اللہ کی طرف سے زندگی اور موت دینے والا اللہ بچے دینے والا عزت دینے والا محتاجی کو جو ہے وہ عزت عطا کرنے والا اللہ باقی کسی کے محتاج نہ بنو ہر ایک کو جوڑ کے ٹہل دیتے ہو ادھر جادو کو ادھر جادو کڑی شوق سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوکاں دے عیب چھپایا کر لوکاں دے عیب چھپایا او گل گلا نال آپ مکایا کر گل گلا نال جرگے میں انتظار نہ کرے کرو جرگا بیسی ہیں پہلے آتے تھے جرگے نال اللہ ہوندا آج کل جرگے نال شیطان ہوندا جڑا جرگوئی ہوندا ہے تو فیصلہ کر خان میں خان کر تو فیصلہ کر وہ خان نہیں کرتے دے سو طلاق سارے آدمی واہ خان فیصلہ کیتے واہ وہ دو گھر ہو جا چھوڑے خان یہ فیصلہ کیتا ہے لوکاں دے عیب چھپایا کر لوکاں دے عیب چھپایا کر گل گلا نال آپ مکایا کر او رحمت دا میوہ کھا کر پڑھو لا الہ الا اللہ او کلمہ لا الہ الا اللہ جس دو ٹرک پار کے دیتے نا تے ٹی وی نال دی جگر دا ٹوٹا بھی وہ پھانسی نہیں کھاندا صرف موہ تالا لا کے دو تھیلے فروٹاں دے پار کے کیلے تے سیب کینکھا پورا ہٹکا اندروں دو دہشت گرد بھرا نکلن نا ڈری نا تے لا جاؤ مارنے آؤں کیا مارو مارو بہن دی کی مارو او اندروں اس دا پیو بول سی اسی اٹھو پچھا جن کے فروٹ نہ دے چاہ جب باہر ساٹھ چھوڑ تیرے درد ایمیں نہیں کیا اور تیرے درد ایمیں نہیں کیا تو نہیں کھا دے جن کے آجز بن جائے ایسا چوپلا آئے یہ مار ہے بولتا ہے آئے مو ایسا چوپلا چھوڑ آج کر کے پہر ہے وہ آخو تو دیا ہے غلطی ہے یہ تو مارے غلطی ہوگی یہ اندر نہ بس ایک باری اپنی غلطی مان کے نہ تھے رب بھی معاف کر چھوڑتا ہے بولا سبحان اللہ اور قرآن چاہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان میں تیرا رب کریم تھا تو نے مجھے کیوں ٹھکرا دیا اے اللہ اے اللہ برائے مہربانی ایک درخواست اور سن کے لو جائی پیر بابے بیٹھے دیں بعض جگہ دیں اور جادمت میں ٹچیاں دیں بیٹھے دیں کوئی کسی کو نہیں سن کے لنا مائیں اتنے ساتھیاں جنن ہیں وہ پیر آئے دیں بڑا زبردست تویز کے نام تویز کے نام بجائے نماز باقی کر نماز باقی کر چلیے سجدے بیٹھا ہے اس کریم رب کو لو مانگے اس ظالم اپنے پروردگار راضی کا خاون تیرا مجازی خدا ہے اسا راضی کا اسے کتنا راضی کر دیا تھے ایک مائی آئی میں کو بیٹھی تھی کہ روے بھی میں آخر کیوں مائی جی کیوں رو دے ہو آخر جی جدو تک مونے دے ابو جی دے کسی شہر کی کھوڑ نہیں ان جدو دے فوت ہوئے ان دانے دانے دی متاج آگئی اچھا تارو دے ہاں وہ جب باہر نکلی تے اور مائی آئی اور ہوئی تسی کیوں رو دے جی آخر میں رونی ہے اس ویدے دا سکول میں کوئی خرچہ نہیں دیتا میں تو ہی یہ مائی باہر گئی ہے سب لا گیا میں آگئے اور مار گئی یہ اس تک کریلا مار گیا نا یہ ہونا آتی ہے منہ دے وہ جب تک جیندے دیتا نہیں میں کدے پرشان آئی اور میں آگئے جیندے دی قدر کر جو دے دیا بے آمین کر بولو سبحان اللہ جیندے دی قدر کرو
خامدے دے پیر تو کے پی چلیے پیر اتنی طاقت میں آج تک کسی نہیں آ گیا کہ جو میں ایک عرصہ میں ہو کر سکتا پہلے اس کی بارگاہ میں آنا میرے کو طویل ایک کھڑے جی طویل خسمیاں پلانی پکڑی گئی خام دے آگیا یہ چلو بی بی جی یہ طویل بھی کھڑو یہ والدہ دی چونگی میں بیو یہ ترے بول بھی کھڑو تلاک دے بڑے سبحان اللہ ایک کمال کی طویل پہلے دھڑی چل گیا جی جان ہی چھڑ گئی ٹھیک ہے طویزاں کو لو بچوں سادے ہو یہ باغ نہ بنی یہ گلے میں پائیں یہ خسمیں اپلائیں یہ دوڑا میں روئی یہ قبرہ میں دبی انہوں سادیاں سرانے پوچھو قرآن لکھ کے قبرہ میں دبی ہے اور قرآن لکھ کے گوئے میں دبی ہے ایابی بھی آگی ہے بغیر کا خدا دے قرآن دے اسنے پیسے پڑھنے بٹوے بے پیسے پڑھنے بٹوے بے بوٹ پڑھنے پیرا میں ٹوپی لانے سرے دے چنی کرنے سرے دے عرشی شبت ہے روٹی کھانے پخمر دیئے پانی پینے ترے منٹ میں اخی تویز گلے میں کھوتے دے گلے میں پاؤں تویز آخو کھوتا پہلے دو من جانے اور دا من جانے اور اللہ دا واسطے کھوتا وہی پار جانے ہے جتنا چاہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی دے اتنا پار نہیں پاتا جتنا کوئی چاہ نہ کہ وہ سادے ہو بالکل ہی سادے لوگوں قرآن کی صرف 3 جگہ ہیں تعویذ صرف 3 جگہوں پہ آتا ہے قرآن پڑھنے سے سونا لگتا ہے سننے سے سونا لگتا ہے دل میں رکھنے سے سونا لگتا ہے بولو سبحان اللہ عزت آگیا کھولو بچو اللہ 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 شاہ جل جلالہ و امن والہ ایک اور گل سن کے رو اپنے کار غیبت کوئی کرتا ہوئے اسے روک کے اسے آپ کو یاد چھوڑ رجسٹر کار رکھو رجسٹر کا نام رکھو گلدستہ درود شامی جو کے کاروبار کا صاحب لکھتے ہو کدے درود بھی لکھے کدے کار جو کے پوچھے بولو پرمار دے ہو کڑیو کیا پکایا نے بندہ آتا حضی کپڑی دے گی کار آئی کوئی کیا پکاوا آئی کوئی نہیں یہ لو پھر ہم بزارے ہیں تھکے تو مڑ کے ہیں سارا کچھ بزاروں گے آئی صاحب کار چھوڑ کے کدے بھی پوچھا کرو نماز کس کس پڑھی ہے بولو سبحان اللہ شوق نال بولو سبحان اللہ کہ جڑی مائی نماز نہ پڑھے اس کے ہاتھی روٹی نہ کھا عادت بڑھاؤ کڑیاں غور رکھو آٹا گننے روٹی پکانے کوئی کام بھی کرتے ہو آنی پکانتی ہو سبزی کرتی ہو کپڑے تو دیا نبی پاک کے درود پڑھے کرو بولو سبحان اللہ شوق نہ بولو سبحان اللہ روٹی میں برکت آ جا سکتا گال آج چھوڑ دے وہی گال اور نشہ دو چیزیں چھوڑ دے موتو دا پتہ کوئی نہیں شیعہ دا دیمان انہوں دا دیمان آتا لیکن اصل ہے ویسی کرلی نہ کرانے میں دیا کرانے ہیں جی کرانے نہیں کرانے اوکے میں دینے پتہ جینے جی دی کرلی کرلی دے کرلی وہ بدود پاؤں موڑ کے آگے آگے اگر رواز دا گیر لگ جاتا عرشہ رواز کوشش کرو گاہ بھی چھوڑ دے نشہ بھی چھوڑ دے تاکہ پاک جلو قبر میں بولو سبحان اللہ 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 تقریر میں کی یہ مغالطہ بچھا اللہ 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 شاہ جل جلالہ